وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 1 حصہ اول. آج کا موضوع انسان کی معراج کیا ہے. اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک پرہیزگار جنتوں اور نہروں میں لطف اندوز ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، پاکیزہ مجالس میں حقیقی اقتدار کے مالک بادشاہ کی خاص قربت میں بیٹھتے ہوں گے. سامعین اکرام، سورہ رحمان ہے. اس کا نزول جو ہے وہ 4 نبوی کے لگ بھگ ہے، اور ابتدائی صورتوں میں ہے سورہ رحمان، اور اس کے مخاطب ظاہر ہے کہ انسان ہے، اور وہ انسان جو رحمان کو پہچان نہیں پایا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں اس کو اپنی پہچان کرا رہے ہیں کہ دیکھو میری طاقت کو، دیکھو میری خلاقیت کو، دیکھو میری قدرتوں کو، دیکھو میری نعمتوں کو دیکھو. اور نعمت کا اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 31 جگہ نعمت کا تذکرہ آیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. نعمت ایک ایسی چیز ہے سامعین اکرام کہ انسان کو، یعنی مختلف قسم کی نعمتیں ہیں اور وہ اللہ من جانب اللہ ہیں، اور اس کا بھی تذکرہ آئے گا بھی صورت میں انشاءاللہ تعالی. اس کو پڑھیں گے اور اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے. ہمیشہ یہ قاعدہ رہا ہے اور یہ قاعدہ ہونا چاہیے کہ نعمت کرنے والے کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمیشہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات جو ہے وہ یعنی مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ اچھی طرح سمجھدار ہیں اور سمجھتے ہیں بات کو، کہ باپ اگر اولاد پہ مہربانی کرے، نعمتیں کرے. دیکھیں اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی طرف سے نعمتوں سے استفادہ کرتی ہے، تو انسان کا حق یہ ہے، اور ہوتا بھی ہے عام طور پہ، کہ اولاد اپنے والدین کا کہنا مانتی ہے، ان کا ادب کرتی ہے اور ان کی نافرمانی نہیں کرتی. نعمت کی میں بات کروں بنیادی طور پہ، یہ سورہ رحمان ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ نعمتوں کا اس میں تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے. تو دنیا میں بھی سامعین اکرام مختلف لوگ مختلف لوگوں پہ نعمتیں کرتے رہتے ہیں،
اور ہم جو ہے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نعمت جو بھی ہم پہ کوئی احسان کرتا ہے، نعمت کرتا ہے، تو ہم اس کی ناشکری نہیں کرتے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک آپ کو کاروبار کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، کاروبار کی ضرورت ہے، ایک جوان ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، صرف دماغ ہے اس کے پاس، پیسے نہیں ہیں، تو صرف دماغ سے تو کام نہیں چلتا، دماغ سے پھر کام لینے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ لگائیں گے، کاروبار اسٹیبلش ہوگا تو پھر کاروبار چلے گا، لیکن اس کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں، تو ایک صاحب ثروت آدمی اس کی مدد کرتا ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ روپے اسے دے دیتا ہے، یا 1 کروڑ روپے مثال کے طور پہ فرض کر لیتے ہیں، 1 کروڑ روپے دے دیتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ یعنی وہ اپنے منعم کی، جس نے اسے پیسے دیے ہیں 1 کروڑ روپے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا ادب بھی کرے گا، اس کا خیال بھی رکھے گا، اور مناسب موقع پہ یعنی اس کی جو بھی اس سے خدمت ہو سکتی ہے وہ بھی کرے گا۔ یہ میں ایک عام مثال دے رہا ہوں سامنے کرام آپ کو۔ تو منعم کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے اور اس کی یعنی ناشکری نہیں کی جاتی عام طور پہ سامنے کرام، کوئی بھی ہو، کافر ہو مسلمان ہو۔ میں یہ ویسی ایک بات کر رہا ہوں بنیادی طور پہ کہ آپ پہ جو نعمت کرتا ہے یا کوئی احسان کرتا ہے تو پھر آپ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ میں انسان، میں آپ، ہم انسان ہیں، ہم میں اپنی حیثیت کو پہچاننا ہوگا اس کائنات میں، اپنے خالق کو پہچاننا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس عقل ہے۔ میں یہ بات نہ کہتا اگر ہمارے پاس عقل نہ ہوتی، سمجھ نہ ہوتی، سوچ و بچار سے ہم کام نہیں لے سکتے ہوتے، ہم بندر ہوتے، ہم گائے ہوتے، ہم کوئی اور چیل کوا اور یہ بھیڑ بکری ہوتے، تو پھر تو ایک الگ بات ہے۔ اور جانوروں میں بھی کتے کو آپ دیکھیں وفادار جانور ہے ایک، اور اپنے مالک کا خیال رکھتا ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو اسی طرح مطلب جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، اپنے آقا کو پہچانتے ہیں۔ کتے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کتے کی مثال ہے، اسی طرح جو پالتو جانور ہیں آپ کے ساتھ ہل جاتے ہیں، آپ ان کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، تو وہ مثال کے طور پہ طوطا ہے، وہ آپ سے آپ اسے اگر ہلا لیں اپنے ساتھ، یعنی مانوس کر لیں، تو وہ آپ کے ہاتھ پہ بھی، غیر کے ہاتھ پہ پھر نہیں بیٹھتا وہ۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک نچلے درجے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نعمت کرنے والے کا احساس ہم لوگ کرتے ہیں، جانتے ہیں، اپنے منعم کو جانتے ہیں۔ تو اب میں اگر یہ حقیقت کی طرف آؤں تو بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں، سوچیں سمجھیں، سوچ سمجھ سے کام لینا، تو اپنے منعم حقیقی کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ سچی بات یہ ہے، اپنے منعم حقیقی کو ہم نے بھلا دیا ہے اور اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اس کی نعمتوں کا اگر تذکرہ کریں یا اس کا حساب کتاب کریں تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو تم گن نہیں سکو گے۔ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکرہ ہے۔ تو اگر حقیقت دیکھیں، ایک بات تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نوٹ کر لیں کہ یہ سورت، یہ قرآن، یہ آیت جو ہے میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ یہ کبھی نہ کہیں کہ یہ مشرکین مکہ کے لیے ہیں یہ آیات، یہ فلاں کے لیے ہیں، ڈھمکانے کے لیے، ایسا سوچنا جو ہے یہ گمراہی کی بات ہوتی ہے۔ قرآن ہدایت ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے، ظاہر ہے۔ تو اس طریقے سے سوچیں، اس طریقے سے سوچیں کہ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ آپ اپنے اوپر لاگو کریں، اس کو سوچیں اور دیکھیں، محسوس کریں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نعمتوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اور اگر ہم اپنا حساب کتاب کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حساب کتاب کریں تو بے شمار نعمتیں ہیں،
اور بات یہ ہے، سچی بات کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں، اپنی ذاتی ملکیت یا اپنا تو ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر جسم ہے، ہماری روح کو اگر جسم دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر روح کو پیدا کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پھر ہمیں جب وہ اس دنیا میں بھجوایا ہے، اور یہ میں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ تمام یہ جو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں یا زمین اور آسمان کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے آپ سوچ لیں۔ اکثر یہ ہے کہ ہمیں نعمتوں کا احساس بھی نہیں ہوتا، نعمت کا احساس بھی نہیں ہوتا، ایک بات، اور پھر جو اپنا منعم ہے اس کو بھی ہم بلا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت نامناسب رویہ ہے جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور نعمتوں کا احساس کرنا چاہیے، نعمتوں کا پاس کرنا چاہیے، اس کا احساس کرنا چاہیے، منعم کا بھی احساس کرنا چاہیے، پھر منعم کو دیکھنا چاہیے کہ منعم یہ نعمتیں وہ تو ہمیں دے رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یعنی ایک جملہ جو ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں دے رہا ہے لیکن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ بات بھی اچھے طریقے سے آپ نے سوچنی اور سمجھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں دے رہا ہے ہم سے کیا، اس کا ہم سے کیا تقاضا ہے یا ہم سے کیا چاہ رہا ہے، یہ بھی سوچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آتے رہیں گی، لیکن بہرحال سورہ رحمان جو ہم شروع کر رہے ہیں بہت ایک نادر صورت ہے، قیمتی صورت ہے، بہت گہرے مضامین ہیں اس میں، اور اس کو سوچنا اور سمجھنا ہے میں نے اور آپ نے۔ یعنی ایک وسیع تناظر میں آپ قرآن کو نہ لیں، اس کو آپ خاص اپنے لیے سمجھیں کہ یہ خاص میرے لیے ہے اور ہے بھی آپ کے لیے۔ یہ آپ پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اما لکا و اما علیکا، یا تو یہ آپ پر آپ کے لیے ہے، حجت ہے، یا آپ کے خلاف حجت ہے۔ تو اور حدیث کا جو مفہوم ہے وہ ایسا بھی ہے کہ روز محشر جو ہے قرآن جو ہے رسول جو ہے وہ شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول شکوہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ میری کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ آج وہ وقت ہے سامعین کرام کہ میں پورے تقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ بہرحال ایسا نہیں ہونے چاہیے۔ یہ قرآن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو جاہلیت کا دور تھا نا وہ آج بھی ہے، یعنی جو دور جاہلیت تھا اس سے کہیں بڑی جاہلیت میں ہم لوگ گرفتار ہیں۔ تاریکہ دور جاہلیت کیا ہے؟ ایک تاریکی کا دور تھا، لوگ اپنے معبود مقصود و محبوب کو نہیں پہچانتے تھے۔ اللہ کے رسول آئے، انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ کا کہنا مانو اور میری اطاعت کرو، فاتقوا اللہ واطیعون۔ تو آج اور اس دور جاہلیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے نا یہ اب ہم ہلکی لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہلکا نہ لیں اسے۔ میں آپ کو یہ ایک بہت بھاری الفاظ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم دور جاہلیت کی پیداوار ہیں، ہم دور جاہلیت میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے نہیں بتایا کہ قرآن کی دعوت کیا ہے، ہماری شناخت ہمیں نہیں کرائی، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں۔ انہوں نے یہ تو ہمیں سکھایا ہے کہ تم کون ہو، مطلب یہ ہے کہ تمہارا، اور وہ تم جو ہے وہ صرف سارا جسم تک محدود ہے۔ جو بھی ہمارے ماں باپ نے
آباء و اجداد نے ہمیں تعارف کرایا ہے، وہ ہمیں ظاہر سے متعارف کیا ہے کہ تم نے بڑا پڑھنا لکھنا ہے اور ایک بڑا آدمی بننا ہے دنیاوی لحاظ سے، دیٹس آل۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سکھایا ہمارے ماں باپ نے ہمیں۔ یہ عام طور پہ میں ایک یعنی شکوہ کر رہا ہوں، ہمارے آباء و اجداد بھی خواہشات نفس پر چلتے رہے، اور ہمیں بھی انہوں نے کہا کہ تم ظاہر کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لو اور ظاہر کے راستے پر چلو، بڑے آدمی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا آدمی بنائے۔ وہ ساری عمر ہمیں یہ دعائیں کہتے رہے، ماں اور باپ سوچتے رہے میرا بیٹا ہم بیٹے کو انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، فلانا بنائیں گے، ڈھمکانا بنائیں گے، سب کچھ بنائیں گے، لیکن اللہ کا بندہ نہ وہ خود بنے ہمارے ماں باپ، اور نہ ہمیں کوئی بندگی کا درس دیا انہوں نے۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ایک دور جاہلیت میں ہم جی رہے ہیں۔ آج وہ دور ہے کہ انسان تاریکیوں میں ہے، انسان بلکہ مسلمان بلکہ امت مسلمہ تاریکی کے دور میں جی رہی ہے۔ دنیا ہی کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، اور دنیا کے علاوہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور کچھ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو بہت شرمناک بات ہے، بہت شرمناک بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایک ایسی امت ہو کہ تم ساری امتوں سے بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت، ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح میں نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے اے مسلمانوں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اور لوگوں پر نمونہ بنو، شہید بنو، گواہ بنو، ایک رول ماڈل بنو، اور تمہارے لیے رول ماڈل جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ تمام دروس ہم نے بھلا دیے ہیں سامعین اکرام، میں بالکل کھلے طور پہ آپ کو یہی بتا رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ تمام جو درس خیر ہے، یہ خیر کی باتیں ہیں، ہم نے کلیتاً اس سے انحراف کر لیا ہے۔ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اپنے رسول کے اتباع کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو ہم نے بھلا دیا ہے، یعنی ہم بن گئے ہیں نفس کے بندے، ہم بن گئے ہیں درہم و دینار کے بندے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہت خطرناک بات ہے اور بہت شرمناک بات ہے۔ خطرناک اس لیے بھی ہے سامعین اکرام کہ دنیا تو گزر جائے گی، آئے دن آپ کے سامنے جنازے کے اعلانات ہوتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے جو پیدا ہوتا ہے اس نے مرنا بھی ہے، لیکن اصل میں ہم اپنی زندگی ہی میں مر جاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب اس جملے سے میرا مطلب یہ ہے کہ زندہ وہ ہے، زندگی وہ ہے جو آپ اللہ کو جان کے زندہ رہیں، یا اللہ کو پہچان کے زندہ رہیں، اللہ کی صفات کو پہچان کے زندہ رہیں، وہ اصل زندگی ہے۔ لیکن کیا کہیے کہ ہمارے ماں باپ آباء و اجداد نے ہمیں ایک موت کی طرف، ہمیں پیدا ہوتے ہی ہمیں شعوری طور پہ موت سے ہمکنار کرنے کے لیے، روحانی موت اس کو کہتے ہیں، روحانی موت سے ہمکنار کرنے کے لیے ہمیں اسی دنیا کے اندھیروں، خود بھی وہ دنیا کے اندھیروں میں ہیں اور ہمیں بھی دنیا کے اندھیروں میں وہ گھسیٹ رہے ہیں۔ کوشش ہمارے ماں باپ کی، ہمارے آباء و اجداد کی یہ تھی اور ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اندھیروں میں رکھے، اندھیروں کے باسی وہ خود بھی ہیں، ہمارے ماں باپ اور آباء و اجداد خود بھی اندھیروں کے باسی ہیں، اور ہمیں بھی اندھیروں میں وہ گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اندر تو اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام،
اس وقت میں آپ کو یعنی بار بار کہہ رہا ہوں، آپ یقین کر لیں کہ ہم دور جاہلیت میں بس رہے ہیں۔ ہمیں روشنیوں کی ضرورت ہے، روشنی موجود ہے، نور کی قندیلیں موجود ہیں، نورانی لوگ موجود ہیں، ان سے ہم نے استفادہ کرنا ہے، ان سے ہم نے اپنے دیے، ان کے دیے سے اپنے دیے کو جلانا ہے۔ ہمارے اندر بھی ایک قندیل ہے اور وہ روشن ہوا چاہتی ہے، وہ آئی اس لیے ہے کہ ہم کہ وہ روشن ہو جائے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ تو عرش رحمان ہے، تو آئی اس لیے ہے کہ ہم اسے روشن کریں، انسان روشن ہو جائے، انسان اپنی معراج کو پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی معراج ہے، ہم تو اس بات سے غافل ہیں، لیکن بات یہ ہے سامعین کرام، اس بات پہ میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کائنات میں ہر چیز کی معراج ہے، اس کائنات میں ہر چیز کی معراج ہے، عروج ہے، ایک نقطہ عروج ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آم کی گٹھلی ہے، آم کی گٹھلی ہے یا کسی بھی چیز کا گٹھلی ہے، بیج ہے، دانہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی معراج کیا ہے؟ اس کی معراج یہ ہے کہ وہ آم کی گٹھلی کی معراج کیا ہے کہ وہ زمین میں نشو و نما پائے اور ایک عظیم الشان درخت بن جائے۔ کھجور کی ایک گٹھلی ہے، وہ اس کی معراج کیا ہے؟ بلند و بالا درخت بن جائے۔ کیلے کی الگ معراج ہے، ہر چیز کی ایک معراج ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز کا ایک عروج ہے اور معراج ہے، اور میں یہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں سامعین اکرام کہ یہ جو باقی مخلوقات ہیں ان کو وہ ہر چیز کا ایک مقصود ہے اور اور ہر چیز کی ایک معراج ہے، اور وہ اپنے معراج تک پہنچتی ہے لازماً۔ ہر چیز مجبوراً یعنی اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ اس کو اس کی معراج تک پہنچانے کا ذمہ دار بھی ہے اور وہ پہنچاتا بھی ہے ہر چیز۔ دیکھیں یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ ہم اب ہر چیز کی آپ دیکھیں ایک معراج ہے، ہر پودے کی ایک معراج ہے، ہر درخت کی ایک معراج ہے، ہر چیز کی ایک معراج ہے۔ سورج ہے مثال کے طور پہ، ایک کرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ اپنی معراج تک پہنچ چکا ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں تمام چیزیں جو ہیں، ہر ایک چیز جو ہے اپنا اپنا مقصد وجود پورا کر رہی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ ابھی سورہ رحمان بھی ہم پڑھیں گے کہ والنجم والشجر یسجدان، چاند، وہ نجم ستارے یا بیل بوٹے اور درخت اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یعنی اس کے اطاعت گزار ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کی معراج تک اسے پہنچاتا ہے، اور وہ ہر چیز اپنے معراج تک پہنچ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے بہت آسان ہے اور یعنی سمجھنے کے لیے۔ اب انسان ہے، اب آ جاتے ہیں اصل کی طرف۔ ہم یعنی انسان کی پیدائش جو ہے یہ تو اشرف المخلوقات ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی معراج نہ ہو، اس کا کوئی مقصود نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کا ایک مقصود ہے، ایک مقصد ہے، اور وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے طوعا او کرہا۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین۔ ہر چیز خوشی خوشی سے اپنا مقصود پورا کر رہی ہے، لیکن ان تمام جو اشیاء اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جو کائنات اللہ تعالیٰ، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کا تو ایک مقصد ہو، انسان کا کوئی مقصد وجود ہی نہ ہو، کوئی مقصد حیاتی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کا ایک مقصد حیات ہے اور انسان کی معراج ہے۔ انسان کی معراج کیا ہے؟
ملاقات، تقرب الہی، دیدار الہی، معرفت، یہ انسان کی معراج ہے۔ تو ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اس کا ابھی وقت بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان کا ایک مقصود ہے، مقصود اللہ، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے۔ انسان کی معراج اللہ عز و جل، تو انسان کی معراج ہے۔ اب اس نے اپنی معراج تک پہنچنا ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معراج ہے۔ انسان کی معراج اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور تمہاری انتہا، تمہاری معراج تمہارا رب ہے۔ رب تک پہنچنا ہے ہم نے، رب کے راستے پر چل کر رب تک پہنچنا ہے، اور یہ صراط مستقیم جو ہمیں بتایا گیا ہے یہی طریقہ ہے۔ انسان اگر اپنی معراج تک پہنچنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دے جو اللہ کا راستہ ہے، اور تمام پیغمبر جو ہیں وہ انسانیت کو اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ تو انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ تو اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے آسمان ہے اور زمین ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور باقی راستے تو ٹیڑھے ہیں، وہ تو نہیں پہنچتے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم اپنے رب کے راستے پر چلنے میں خوب محنت کرتے ہو، کادح الی ربک کدحا، خوب کوشش کرتے ہو، خوب محنت کرتے ہو، بس یہ امید رکھو کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ منزل ہے، اللہ مقصود ہے، اللہ ہماری معراج ہے۔ معراج کی رات کیا ہوا تھا؟ سبحان اللہ، حضور کی معراج تھی، کیا ہوا تھا؟ ملاقات ہوئی تھی۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى۔ ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل ہم سفر تھے ان کے معراج کی رات، ایک وقت ایسا آیا کہ ایک مقام ایسا آیا، جبرائیل نے کہا کہ حضور اس مقام سے اگر میں ذرہ برابر آگے گیا تو میں جل جاؤں گا، میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری کوئی حاجت ہو تو تم بتا دو اللہ کے دربار میں۔ تو پھر حضور اکیلے تشریف لے گئے، انسانیت کی معراج تھی وہ۔ لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معراج تک جا پہنچے۔ اسی طرح امت کی بھی معراج ہے، حضور کی معراج امت کی معراج ہے۔ امت انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ یہ اپنی معراج تک پہنچے۔ سامعین اکرام، بات کر رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا مضمون پڑھیں گے، تلاوت کریں گے اور پھر بات چیت وہ ہوتی رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الرحمن
the compassionate, علم القرآن has taught the Quran. خلق الإنسان He created man علمه البيان and taught him clear expression. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.